جاتا ہے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے حج کیے ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنی سال میں یتیموں کی مدد کی ہے، یہ اس کو یاد رکھنا اپنی نیکیوں کو جو دوسروں سے متعلق کی ہیں، یہ فائدہ سے نہیں لے سکتا۔ ایک تو ترقی نہیں کرے گا، مزید نیکی نہیں کرے گا، دوسرا اس کی وجہ سے اس کے اندر غرور آ جائے گا، تیسرا اگر وہ دیکھتا ہے کوئی اور آدمی نیکی کر رہا ہے تو اس کے اندر حسد آ جائے گا۔ اور یہ جو عمل ہم کرتے ہیں نا خدا کی بارگاہ میں، یہ عمل کی دو پارٹ ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، مومنوں کی مدد کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس کی دو پارٹ ہیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ ظاہری وہ آپ کا عمل ہے، باطنی اس کے پیچھے چھپی ہوئی آپ کی نیت ہے۔ اسلام میں وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، نماز کا پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی، اس کی بیک پیچھے جو نیت ہے اس کو اہمیت دیا، وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اور اگر عمل میں غلطی بھی ہو، ظاہری طور پر مسٹیک ہو، لیکن نیت آپ کی صحیح ہے تو آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن عمل ظاہری طور پر پرفیکٹ ہے، وضو آپ نے کیا ہے، لباس صاف ستھرا آپ نے پہنا ہے، قبلہ رخ آپ ہیں، پیاری قرات بھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہیں، لیکن نیت ریاکاری کی ہے تو وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک سادہ سا آدمی ہے، پورے مسائل بھی اس کو پتہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن نیت اس کی پاک ہے، صاف ہے، ہاں اس کو کوشش کرنی چاہیے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ نیت اس کی پاک ہے، صاف ہے، اس کا عمل کم ہے لیکن وہ قبول ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے، دکھلاوے کی نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کی نہیں ہے، نماز کے دوسرے مسائل حل کرنے کی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک آدمی نماز پہ یہاں کھڑا ہوتا ہے نا تو ممکن ہے اس کے پیچھے کئی نیتیں ہوں، جس طرح وہ پیغمبر کے زمانے میں آدمی آ گیا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نماز جمعہ میں دیر ہو گئی جی، نہیں پہنچ سکا جی، آتے ہوئے رونا شروع کر دیا، داڑے مار کر کے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نماز سے رہ گیا ہوں آج۔ پیغمبر نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ تمہیں ثواب ملے گا، تم نے نیت کر لی ہے، نہیں پہنچ سکے۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، نماز جمعہ میں جب آپ لمبی صورتیں پڑھتے تھے تو میں اپنا حساب و کتاب کر لیتا، کتنی بکریاں ہیں، کتنی بھیڑیں ہیں، کتنی گائے ہیں، کتنا دودھ ان کا نکالا ہے، کتنا بکے گا، تو میری یہ جو ہے نا حساب و کتاب، اکاؤنٹنگ کا مسئلہ، رینس کا فورن کیا کہتے ہیں، رینس کا میری جو ایک ہفتہ لیٹ ہو گئی ہے۔ یعنی دیکھیں نا انسان بات کا کتنا گر جاتا ہے، لیکن پھر وہ اچھا تھا کہ اس نے صاف چیز بتا دی جی، ورنہ کوئی اور کہتا تو نہیں یا رسول اللہ میری نیکیاں کم ہو گئی ہیں، ایک ہفتے میں لیٹ ہو گئی ہوں آپ کی پیچھے نماز پڑھنے سے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے، یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے ایک اور گناہ کا مرتکب ہوتا، جھوٹ بولتا جی، جھوٹ بھی بولتا ہے، ریاکاری بھی کرتا ہے۔ نہیں، اس نے صاف بتا دیا نہیں جی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے جی، میں اس لیے رو رہا ہوں اپنے ان معاملات کے لیے۔ بس جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے نیت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی ایسا۔ جو آدمی آپ کا مخلص ہے نا، ظاہری طور پر سخت زبان بھی ہے نا، تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، سخت زبان ہے لیکن نیت اس کی صاف ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، خیانت نہیں کر رہا، آپ کی بدخواہ نہیں ہے وہ، لیکن وہ آدمی زبان اس کی میٹھی ہے لیکن آپ کا بدخواہ ہے، میٹھی زبان کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ آدمی آپ کے لیے اچھا نہیں۔ بس نیت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہاں کہیں غفلت ہو، ادھر ادھر ہو رہا ہو تو فوراً انسان جو ہے اپنی ٹریک پر واپس آ جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ لمن اخلص